یہ ایک ایسی دلچسپ کہانی ہے جس میں ایک مجرم کو دنیا کی طاقتور ایجنسیاں ڈھونڈتی رہیں، لیکن اس کی تلاش کا سہرا کسی اور کے سر بندھا۔ 1 اکتوبر 2013 کو FBI کے ایجنٹوں نے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو کی ایک پبلک لائبریری سے 29 سالہ راس اولبرش کو گرفتار کر لیا۔ اولبرش تاریخ کا سب سے بڑا، ماڈرن اور کمپلیکیٹڈ لیکن اللیگل منشیات کا آن لائن بزنس چلا رہا تھا۔ اس بزنس کا نام سلک روڈ تھا، جو اس قدیم تجارتی راستے کا نام تھا جو دوسری صدی قبل مسیح سے چین کو یورپ سے ملاتا تھا اور افیم کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ اولبرش ایک جدید دور کی مارکیٹ پلیس تخلیق کرنا چاہتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کی مارکیٹ منشیات اور دیگر غیر قانونی سامان فروخت کرتی۔ سلک روڈ کی ویب سائٹ 2 سال اور 10 مہینے تک بزنس کرتی رہی۔ اس دوران اس نے بٹ کوائن کے ذریعے تقریباً $214 ملین کی خرید و فروخت کی۔ یہ سائٹ انٹرنیٹ کے ایک پوشیدہ حصے پر چلتی تھی جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ FBI کو اولبرش کے کمپیوٹر پر جو ڈائری ملی اس میں لکھا تھا کہ وہ ایسی ویب سائٹ بنانا چاہتا تھا جہاں لوگ گمنام طور پر کچھ بھی خرید سکیں اور ایسا کوئی نشان نہ چھوڑیں جس سے کوئی ان کو ٹریس کر سکے۔ بدقسمتی سے اولبرش نے خود ڈیجیٹل نشانات کی ایک لمبی ٹریل چھوڑ دی جس نے بالآخر اسے اور اس کی سلطنت دونوں کو تباہ کر دیا۔ راس اولبرش 27 مارچ 1984 کو امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن ایک اچھے ماحول میں گزرا۔ وہ ایک سنجیدہ طالب علم تھا۔ اس نے SAT میں 1460 سکور کیا، جو کہ ایک بڑا اچھا سکور تھا۔ اسے ڈیلس میں یونیورسٹی آف ٹیکساس میں اسکالرشپ مل گئی، جہاں اس نے فزکس پڑھی۔ اس کے بعد اسے پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں میٹیریل سائنسز اور انجینئرنگ میں ماسٹرز کے لیے ایک اور اسکالرشپ مل گئی۔ وہ ابھی پین اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہی پڑھ رہا تھا جب وہ ایک لبرٹیرین بن گیا۔ لبرٹیرین ایک پولیٹیکل فلسفی ہے جو انفرادیت اور لوگوں کی زندگیوں میں ریاست کی کم سے کم مداخلت کی وکالت کرتی ہے۔ وہ لبرٹیرین ماہر معاشیات لوڈوگ وان مائسس کا مداح اور پیروکار تھا جو معیشت میں حکومتی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ جب امریکی صدارتی امیدوار میٹ رومنی نے عوام سے یہ پوچھا تھا کہ امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو اولبرش نے اپنے YouTube چینل پر اس طرح اسے جواب دیا: میرے خیال میں سب سے اہم چیز ہمارا اقوام متحدہ سے نکلنا ہے۔ اولبرش اداراتی یا حکومتی کنٹرول سے آزاد دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ تھی جس کی وجہ سے اس نے جنوری 2011 میں سلک روڈ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلک روڈ تک پہنچنے کے لیے کوئی عام ویب ایڈریس ٹائپ نہیں کیا جاتا تھا۔ جس طرح آپ گوگل ٹائپ کر کے گوگل یا کسی اور ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، اس طرح آپ سلک روڈ پر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ سلک روڈ کو اولبرش نے ڈارک ویب میں چھپا کر رکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈارک ویب ہے کیا چیز اور اس تک پہنچنا کیوں اتنا مشکل ہے؟ تو آئیے ہم ڈارک ویب کو پہلے جلدی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈارک ویب انٹرنیٹ کا ایک چھپا ہوا حصہ ہے جس میں عام سرچ انجنز جیسے گوگل یا براؤزرز کے ذریعے سرچ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں یوزرز اپنی شناخت چھپا کر اپنی سرچ اور ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب تک رسائی کے لیے خصوصی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹور یعنی TOR دا انین راؤٹر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ٹور کا سافٹ ویئر انٹرنیٹ ٹریفک کو اور یوزرز کی ایکٹیویٹی کو پیاز کے چھلکوں کی تہوں کی طرح مختلف لیئرز میں تہ در تہ چھپا کر ڈیٹا آگے بھیجتا ہے۔ ہر لیئر پچھلی لیئر کا ٹریک چھپا دیتی ہے۔ ہر تہ آپ کے ڈیٹا کو مزید محفوظ بناتی ہے اور آپ کے IP ایڈریس کو چھپاتی ہے۔ ڈارک ویب سائٹس عام ویب سائٹس کی طرح .com یا .org کے بجائے .onion کا ڈومین استعمال کرتی ہیں۔ ٹور کا سافٹ ویئر آپ کے ڈیٹا کو دنیا بھر کے مختلف سرورز کے ذریعے راؤٹ کرتا ہے، جس سے کسی ایک پوائنٹ پر آپ کی سرگرمیوں کو ٹریک کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عام براؤزرز جیسے فائر فاکس یا کروم ڈارک ویب سائٹس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ .onion ڈومینز کو ریکگنائز نہیں کرتے، لہٰذا ڈارک ویب کا استعمال دونوں طرح کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے پرائیویسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے غیر قانونی کاموں کے لیے۔ سلک روڈ کا پتہ رینڈم نمبروں اور حروف کا ایک کمبینیشن تھا جو .onion پر ختم ہوتا تھا۔ اولبرش نے خود کوڈنگ سیکھ کر سلک روڈ کی ویب سائٹ بنائی اور جب اسے مزید مدد کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے بٹ کوائن کمیونٹی فورم پر رابطہ کیا۔ میں بٹ کوائن کمیونٹی کا بہترین IT پروفیشنل تلاش کر رہا ہوں جو ایک وینچر بیکڈ بٹ کوائن اسٹارٹ اپ کمپنی میں
लीड डेवलपर बन सके। कोई भी दिलचस्पी रखने वाला उसके ईमेल rossulbricht@gmail.com के जरिए उससे रब्ता कर सकता था। अपना ईमेल पब्लिक करना बाद में उसके लिए मुश्किलात का बाइस बना। उसने अपने एक दोस्त रिचर्ड बेट से भी कोडिंग में मदद ली। उसने रिचर्ड को बताया कि वो क्या करना चाह रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया वी को भी बता दिया। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वो नशावर मशरूम भी दिखाए जो वो अपनी नई वेबसाइट पर बेच रहा था। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई और सिल्क रोड हर किस्म की मनशियात की मार्केट बन गई। गांजा, कोकेन, LSD, एक्सटेसी, हेरोइन, ये सब उल्ब्रिcht की लिबर्टेरियन सोच के ऐन मुताबिक बिक रहे थे। उसका यह ख्याल था कि कोई शख्स अपने जिस्म में क्या डालता है ये उसकी अपनी चॉइस है, किसी और की नहीं, खास तौर पर हुकूमत की तो हरगिज नहीं। उल्ब्रिcht का ये भी ख्याल था कि हर किसी को अपने दिफा का हक हासिल है। लेकिन जब सिल्क रोड पर बंदूकें फरोख्त होने के लिए लिस्ट होने लगी तो उसने जल्दी वेबसाइट से हथियार हटा दिए। वेबसाइट की कामयाबी से लॉन्च के बाद उसने मार्केटिंग पर तवज्जो दी। उसने मैजिक मशरूम्स के एक फोरम श्रूमरी पर एक पोस्ट लिखी जहां उसने अपनी एक नई आईडी से ये जाहिर किया जैसे वो सिल्क रोड के बारे में कुछ न जानता हो और जानना चाह रहा हो। उसने एक जनरल सवाल किया कि क्या कभी किसी ने सिल्क रोड पर कोई डील की है। उसने अपना नाम एल्टॉइड यूज किया। मैं इससे खरीदारी करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ कभी किसी ने इसके बारे में सुना है। साथ ही साथ उसने बड़ी होशियारी से सिल्क रोड तक की रसाई की हिदायत के साथ एक लिंक भी शेयर किया। उसने यही काम बिटकॉइन साइट पर हीरोइन की खरीद और फरोख्त के फोरम पर भी किया। सिल्क रोड को उसने एनोनिमस amazon.com के नाम से पेश किया। बायर्स और सेलर्स आने शुरू हो गए। सिल्क रोड पर ड्रग्स बेचने वालों के लिए अमेज़न की तर्ज पर दर्जाबंदी की गई थी ताकि अच्छी और बुरी ड्रग्स बेचने वालों की ग्रेडिंग हो सके। अगर कोई सेलर खराब मनशियात बेचता तो उसे कम दर्जा मिलता और उससे उसकी रेटिंग खराब होती और फरोख्त भी। मनशियात खरीदने वालों तक मनशियात वापसी के जाली एड्रेसेस के साथ कोरियर के जरिए भेजने का इंतजाम था। ड्रग्स CDs और DVD के केसेस के अंदर रखी जाती थी। पैकेजेस पर हाथ से लिखे हुए एड्रेसेस के बजाय प्रिंटेड मेलिंग लेबल्स थे ताकि वो किसी अच्छे कारोबार से आए हुए पैकेज लगें। सितम ज़रीफी ये हुई कि ये चाल उल्टी पड़ गई। प्रिंटेड लेबल्स दरहकीकत हुक्काम के शक का बायस बने। 2011 में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट जेरेड डेरेगियान को शिकागो एयरपोर्ट से गुजरने वाले प्रिंटेड एड्रेस वाले एक छोटे साफ सुथरे पैकेज के बारे में शक हुआ। उसमें एक्सटेसी की एक गुलाबी गोली थी जो मशकूक लगती थी क्योंकि आमतौर पर एक्सटेसी बड़ी मकदार में भेजी जाती थी। जल्द ही 1, 2, 3 पैकेजेस आना शुरू हो गए और फिर 50 और फिर 1000। ये रोजाना की तादाद थी। एजेंट डेरेगियान ने इस एड्रेस पर जाकर मालूमात हासिल की जहां पैकेज पहुंचना था। उसने खरीदार के रूममेट से बातचीत की जिसने बताया कि ये मनशियात सिल्क रोड नामी किसी साइट से ली जाती हैं। डेरेगियान ने पहले कभी सिल्क रोड के बारे में नहीं सुना था। उसने ऑनलाइन कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो उसे सहाफ़ी एड्रियन चेन का जून 2011 में लिखा गया एक मजमून मिला। चेन ने लिखा था, अपने गांजा के डीलर से छोटी मोटी डील करना बेवकूफ़ी है। कोकेन खरीदने से आपको गोली लग सकती है। कैसा लगेगा अगर आप मनशियात को ऑनलाइन किताबों या लाइट बल्ब की तरह खरीद और बेच सकें। अब आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सिल्क रोड में वेलकम। इस मजमून ने 3 मिलियन व्यूज हासिल किए और सिल्क रोड को सबके सामने ले आया। सिल्क रोड मनशियात के हजारों डीलरों और खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। अमरीकी हुकूमत फिक्रमंद थी, लेकिन सिर्फ मनशियात की फरोख्त पर नहीं। उन्हें खदशा था कि कोई दहशतगर्द गिरोह मुल्क में दाखिल हो सकता है या फिर अमरीकियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सिल्क रोड से कुछ खरीद सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट डेरेगियान ने शिकागो में US अटॉर्नी ऑफिस को केस की तफ्तीश करने के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे ही सिल्क रोड तवज्जो का मरकज बनी, उल्ब्रिcht के कॉलेज के दोस्त रिचर्ड ने उल्ब्रिcht को सिल्क रोड बंद करने के लिए कहा। रिचर्ड ने उसे प्रोग्रामिंग में मदद दी थी। उल्ब्रिcht ने बकबक झकझक से बचने के लिए उससे दूरी इख्तियार की। उसकी और गर्लफ्रेंड जूलिया की सिल्क रोड लॉन्च होने के फौरन बाद ही अलहदगी हो गई। वजह इस राज का राज रखना मुश्किल हो रहा था। उल्ब्रिcht ने उससे और रिचर्ड से झूठ बोला। उन्हें बताया कि उसने कारोबार किसी को भेज दिया है और अब उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी चला गया जहां उसकी बहन रहती थी। इसी दौरान साइट के जरिए उससे एक शख्स ने राब्ता किया जिसका नाम वेरिटी जोन्स था। आहिस्ता आहिस्ता उल्ब्रिcht और जोन्स की गाड़ी चलने लगी। उल्ब्रिcht ने जोन्स को अपना हकीकी उस्ताद करार दिया।
دونوں ایک دوسرے کی شناخت نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈارک ویب پر ملے تھے۔ ویریٹی جونز نے سلک روڈ پر سیکیورٹی کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد اولبرشٹ نے اپنے کمپیوٹر کی تمام فائلوں کو انکرپٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بچت کے لیے سسٹم میں ایک کل سوئچ لگایا تاکہ اگر کبھی چھاپا پڑ جائے تو وہ ایک جھٹکے میں پورے کا پورا کاروبار بند کر دے۔ ویریٹی جونز نے سلک روڈ پر اولبرشٹ کو ایک نیا نام ڈریڈ پائرٹ رابرٹس دیا، جو ایک کہانی کے کردار سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ جونز نے اولبرشٹ کو یہ ویژن دیا کہ سلک روڈ بہت بڑی ویب سائٹ بن سکتی ہے۔ صرف 2 سالوں میں سلک روڈ 1 لاکھ سے زیادہ صارفین تک پھیل گئی، جن کی خرید و فروخت تقریباً $214 ملین تھی۔ امریکی حکومت کو ابھی تک کوئی آئیڈیا نہ تھا کہ سلک روڈ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کون ہے۔ مختلف سرکاری ایجنسیوں کے لیے یہ ایک مہمہ بن گیا کہ اسے کون حل کرے اور کون ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو شناخت کرے۔ سلک روڈ کے آپریشن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹ ڈیرک یان نے ایک کسٹمر بن کر سلک روڈ سے 52 خفیہ ٹرانزیکشنز کی۔ انہوں نے ہزاروں پیکیجز بھی ضبط کیے، ٹرانزیکشنز کو ان کے سورسز سے جوڑا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان کو سب سے بڑی کامیابی اس وقت ملی جب انہوں نے ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کے ایک ملازم کو ٹریک کیا جو سلک روڈ کے یوزر فورمز پر ایک ماڈریٹر تھی اور اس کا کوڈ نیم سیریس تھا۔ ڈیرک یان نے سیریس کی آئی ڈی استعمال کرتے ہوئے ڈریڈ پائرٹ رابرٹ سے براہ راست اسائنمنٹس حاصل کی۔ وہ واحد ایجنٹ نہیں تھا جو سلک روڈ کے باس سے بات چیت کر رہا تھا۔ DEA بالٹیمور کی ایک ٹاسک فورس بھی سلک روڈ کی تحقیقات کر رہی تھی۔ اس کے ایجنٹ کارل فورس نے یوزر نیم نوب کے ذریعے ڈومینیکن ریپبلک کا ایک منشیات ڈیلر بن کر سلک روڈ سے رابطہ کیا۔ بظاہر یہ ڈیلر ہر سال امریکہ میں لاکھوں ڈالر کی کوکین اور ہیروئن سمگل کرتا تھا۔ وہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کے ساتھ رابطے میں تھا، جسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے ایک ایجنٹ سے بات کر رہا ہے، ایک ایسا ایجنٹ جو بعد میں کرپٹ نکلا۔ کارل فورس نے ڈریڈ پائرٹ رابرٹس، جو اب DPR کے نام سے جانا جاتا تھا، کو بتایا کہ ایجنسیاں تمہارے پیچھے ہیں اور جلد ہی تمہیں پکڑ لیں گی۔ میرے پاس ایک سرکاری ملازم کی طرف سے انسائیڈر انفارمیشن ہے۔ اس انفارمیشن کے لیے DPR کارل فورس کو $50,000 دینے پر تیار تھا۔ یہ سب کچھ ڈارک ویب کی اندھیری دنیا میں ہو رہا تھا، جس میں دونوں ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی نہیں جانتے تھے، لہٰذا یہ پیمنٹ بٹ کوائن میں ہونی تھی۔ جب ایجنٹ فورس نے ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کو اپنی بات چیت رپورٹ کی تو اس نے بتایا کہ اسے کوئی ادائیگی نہیں ملی، جبکہ در حقیقت اس نے پیمنٹ بٹ کوائن میں لے کر اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایجنٹ فورس اکیلا ہی کرپٹ ایجنٹ نہیں تھا، بلکہ اسی ٹیم کا ایک اور ایجنٹ شان برجز بھی خوب پیسے بنا رہا تھا۔ لیکن امریکی حکومت مسلسل اولبرشٹ کے نیٹ ورک کے پیچھے لگی رہی، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ایک چھوٹی مچھلی کو بلاخر پکڑ لیا۔ سلک روڈ کے کسٹمر سپورٹ ریپ کرٹس کلارک گرین کو اس کے گھر سے 1 کلو کوک کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ادھر گرین گرفتار ہو رہا تھا، ادھر برجز گرین کی ایڈمن ایکسس استعمال کرتے ہوئے دوسرے صارفین کے اکاؤنٹ سے 20,000 بٹ کوائنز چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کرپٹو کرنسی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے میں کامیاب رہا۔ جب برجز نے اسے کیش کیا تو اس کی مالیت $8,20,000 تھی۔ جب ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو اکاؤنٹس میں سے رقم غائب ہونے کا پتہ چلا تو اس نے تلاش شروع کی۔ وہ سمجھا کہ چوری کا ذمہ دار گرین ہے۔ وہ گرین کو سبق سکھانے کے لیے ٹارچر کرنا چاہتا تھا، جس کا مشورہ اسے اس کے استاد ویریٹی جونز نے دیا تھا۔ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس گرین کی اصل حقیقت جانتا تھا، کیونکہ سلک روڈ کے پے رول پر ہونے کے لیے سٹاف کو اصلی IDs جمع کرانی پڑتی تھیں۔ اس لیے ڈریڈ پائرٹ رابرٹس یعنی اولبرشٹ نے نوب یعنی DEA ایجنٹ کارل فورس کی طرف رخ کیا تاکہ گرین کو ٹارچر کیا جائے اور ریکوری کی جا سکے۔ ایجنٹ فورس کی یوزر ID نوب تھی۔ وہ راضی ہو گیا، تاہم ڈریڈ پائرٹ رابرٹس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور ایجنٹ فورس کو میسج کیا، کیا آپ ٹارچر کے آرڈر کو مرڈر میں چینج کر سکتے ہیں؟ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا کہ گرین امریکی حکام کو معلومات دے اور وعدہ معاف گواہ بن کر سب کو پھنسا دے۔ اسے معلوم تھا کہ گرین گرفتار تھا۔ نوب یعنی ایجنٹ کارل فورس $80,000 کے بٹ کوائن میں کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ اولبرشٹ یعنی ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو گرین کی لاش کی تصویر مل گئی۔ اس کو سکون ہو گیا کہ اب خطرہ ٹل گیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مرا نہیں تھا۔ ایجنٹ فورس نے گرین کی موت کی سٹیجنگ کی، جس میں فرش پر کیمبلز چکن سوپ میں لت پت اس کی تصاویر شامل تھیں۔
سرکاری ایجنسیوں کو ابھی تک کوئی کلو نہیں تھا کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس ہے کون۔ DEA نے بالآخر نیو یارک میں FBI کے سائبر کرائم یونٹ سے مدد مانگی کیونکہ FBI کو اس فیلڈ میں زیادہ مہارت حاصل تھی۔ FBI کے اسپیشل ایجنٹ کرس ٹاربل جانتے تھے کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کو پکڑنے کے لیے انہیں اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے، اور جیسا FBI کا اندازہ تھا، ڈریڈ پائرٹ رابرٹس نے ایجنسی کی تحقیقات شروع ہونے کے تقریباً 1 سال بعد ہی وہ غلطی کر دی جس کا FBI کو انتظار تھا۔ مئی 2013 میں انویسٹیگیٹرز کو سلک روڈ سائٹ میں کوڈنگ کی غلطیوں کا اندازہ ہوا۔ سلک ویب سائٹ IP ایڈریسز لیک کر رہی تھی۔ اس طرح انہوں نے پتہ چلا لیا کہ سلک روڈ آئس لینڈ کے ایک ڈیٹا سینٹر میں رکھے گئے سرورز استعمال کر رہی ہے۔ ایجنٹ ٹاربل ریکویک گئے جہاں آئس لینڈ کے حکام نے انہیں سرور سے متعلق ایک ڈرائیو دی۔ اب FBI کے پاس کافی ایمونیشن جمع ہو چکا تھا۔ اپنے پاس آنے والے ڈیٹا سے وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے تھے، کون لاگ ان ہوا، کون لاگ آؤٹ ہوا، اور سب سے اہم بات، ٹاربل اور اس کی ٹیم نے پتہ چلا لیا کہ ماسٹر کمپیوٹر جو سلک روڈ سرور سے کمیونیکیٹ کرتا تھا اس کا نام فراسٹی تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس نے سین فرانسسکو کی ایک کیفے سے انٹرنیٹ استعمال کیا تھا تاکہ VPN کے ذریعے سلک روڈ سرور میں لاگ ان ہو سکے۔ 2012 میں اولبرشٹ آسٹریلیا سے واپس سین فرانسسکو موو ہو گیا۔ اب FBI نے اپنی تلاش سین فرانسسکو پر مرکوز کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ آئیڈیا نہ ہو سکا کہ ڈریڈ پائرٹ رابرٹس ہے کون۔ پزل کا وہ ٹکڑا گیری الفورڈ نے جوڑا جو انکم ٹیکس یا IRS کے لیے کام کرتا تھا۔ امریکہ میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو IRS کہتے ہیں۔ انکم ٹیکس آڈیٹر کی حیثیت سے اسے ایک ٹیکس آڈٹ کا کام ملا جس میں اس نے غیر ارادی طور پر ڈریڈ پائرٹ رابرٹس کی شناخت دریافت کر لی۔ الفورڈ نے سوچا کہ جس شخص نے بھی سلک روڈ شروع کی ہوگی وہ بہت پہلے سے اس کام میں دلچسپی رکھتا ہوگا، لہٰذا اس نے 2011 اور اس سے پہلے کی گوگل سرچز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اولبرشٹ کی اس کوئری تک جا پہنچا جو اس نے کوڈر کی تلاش میں کی تھی، جہاں الٹوائڈ نے بٹ کوائن فورم پر IT میں مدد مانگی تھی، جس میں اس کا ذاتی ای میل rosolbricht@gmail.com شامل تھا۔ اس نے اسٹیک اوور فلو پر بھی پوسٹ کی تھی جس میں TOR سے متعلق ایک سوال تھا۔ جلد ہی اس یوزر نے اپنے نک نیم کو الٹوائڈ سے بدل کر فراسٹی کر دیا۔ الفورڈ اس وقت تک فراسٹی نام کی اہمیت نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پاس ایک اصلی نام تھا جس کا اسے پیچھا کرنا تھا۔ اس نے راس اولبرشٹ کو گوگل کیا اور ایک نوجوان کی لنکڈن پروفائل تک جا پہنچا جس کی زندگی کے مقاصد کافی پراسرار تھے۔ الفورڈ نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا سلک روڈ کے پیچھے راس اولبرشٹ کا دماغ ہو سکتا ہے؟ پھر پزل کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا۔ جولائی 2013 میں US کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن افسران نے کینیڈا سے امریکہ آنے والے 9 جعلی شناختی کارڈز کو روک لیا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹوں نے وصول کنندہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سین فرانسسکو میں اولبرشٹ کے ایڈریس پر جا پہنچے۔ اولبرشٹ نے ہر احتیاطی تدبیر اختیار کی ہوئی تھی جس میں جعلی شناخت شامل تھی۔ US کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے آفیسر سے ملتے وقت اس کا نام جوش تھا، یعنی اولبرشٹ ان سے جوش بن کے ملا۔ جوش کے روم میٹس اسے جوشوا ٹیری کے نام سے جانتے تھے۔ جوش نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا تعلق ٹیکساس سے ہے، وہ IT میں کام کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے کمپیوٹر پر رہتا ہے۔ حال ہی میں آسٹریلیا سے سین فرانسسکو موو ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے ابھی تک سیل فون نہیں خریدا، اور جوش اپنے کام سے کام رکھتا تھا، لہٰذا دوسرے اس کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ جب US کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے ایجنٹوں نے جوشوا ٹیری یعنی اولبرشٹ سے بات چیت کی تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک وانٹڈ کرمنل اولبرشٹ سے بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ابھی تک ریکارڈ میں اولبرشٹ کے کسی جرم کی کوئی فائل نہیں تھی اور نہ ہی جوشوا کے کسی جرم کی فائل تھی۔ اولبرشٹ نے ان ایجنٹوں کو بتایا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی سائٹ سے جو چاہے خرید سکتا ہے، اٹس اے فری کنٹری۔ ایجنٹوں نے سلک روڈ کے بارے میں ابھی تک نہیں سنا ہوا تھا اور بظاہر کسی وفاقی تحقیقات سے بھی بے خبر تھے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو اپنے پاس ڈاکیومنٹ کر لیا۔ جب IRS ایجنٹ گیری الفورڈ نے اولبرشٹ پہ سرچ کی تو اسے جعلی شناختی کارڈ پر ہوم لینڈ سیکیورٹی کی فائل ملی، جس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ صحیح آدمی کے پیچھے ہیں۔ جب الفورڈ نے دوسری ایجنسیوں کے ساتھ فون پر بات چیت کی تاکہ ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر سکے تو الفورڈ نے فراسٹی کا ذکر کیا جو اسے ایک فورم پر ملا تھا۔ FBI ایجنٹ ٹاربل جانتا تھا کہ فراسٹی اس کمپیوٹر کا نام ہے جسے اولبرشٹ استعمال کرتا ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ جوشوا ٹیری
یا راس اولبرشٹ ہی ڈریڈ پائریٹ رابرٹس تھا، لیکن ثبوت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو ہر جگہ فالو کرنے کا پلان بنایا۔ ان کے پاس جی میل کے لیے سپینہ موجود تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ڈریڈ پائریٹ رابرٹس سلک روڈ میں لاگ ان ہوتا ہے، اولبرشٹ بھی اپنے گوگل اکاؤنٹ میں سائن ان ہوتا ہے، لیکن یہ ثبوت ابھی کافی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی ہوشیار وکیل پروسیکیوشن کیس، کمزور کیس کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ انہیں اولبرشٹ کو اس وقت پکڑنا تھا جب اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہو، وہ سلک روڈ پر ڈریڈ پائریٹ رابرٹس کے طور پر لاگ ان ہو، کمپیوٹر کا ان لاگ ہونا ضروری تھا تاکہ ایجنٹس اس کی فائلوں تک ایکسیس حاصل کر سکیں۔ یہ کام مشکل تھا۔ حکام جانتے تھے کہ ان کا بہترین موقع اسے بے خبری میں پکڑنا اور کسی پبلک پلیس پر گرفتار کرنا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایجنٹ جیریڈ ڈیریگیان اب بھی سلک روڈ کے عملے کی رکن سیریس کا یوزر استعمال کر رہا تھا اور ڈریڈ پائریٹ رابرٹ سے رابطہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ یہ رابطہ ان کی منصوبہ بندی کے لیے اہم تھا۔ 1 اکتوبر 2013 کو شام 3 بجے ڈیریگیان نے ڈریڈ پائریٹ رابرٹس کو لاگ ان ہوتے دیکھا۔ اولبرشٹ سین فرانسسکو پبلک لائبریری کی گلین پارک برانچ کے سائنس فکشن سیکشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیریگیان نے سیریس کا یوزر استعمال کرتے ہوئے ڈریڈ پائریٹ رابرٹ سے بات چیت شروع کی۔ سیریس نے اولبرشٹ سے پوچھا کہ کیا آپ ایک فلیگڈ میسج کو چیک کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اس میسج کی ایکسیس نہیں ہے۔ جواب میں اولبرشٹ نے ایک کوڈ ورڈ پوچھا جس کا سیریس کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ سوال آئے گا اور وہ اس کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کا صحیح جواب دیا، جس کے بعد اولبرشٹ مطمئن ہو گیا اور اس نے اس میسج کو ایکسیس کرنا شروع کیا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی تھیں اور خاموشی ناقابل برداشت تھی۔ اچانک اولبرشٹ کے پیچھے ایک عورت نے چیخ ماری جیسے کوئی آدمی اس کے اوپر حملہ کر رہا۔ ساتھ میں گالم گلوچ کا تبادلہ بھی ہوا اور شور مچنا شروع ہو گیا۔ اولبرشٹ نے مڑ کے دیکھا اور یہ اس کا مڑ کے دیکھنا ہی قیامت ہو گیا۔ جتنی دیر میں وہ مڑ کے دیکھتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے اس کو دبوچ لیا۔ دوسرے ایجنٹ نے آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ چھین لیا۔ انہوں نے میک شور کیا کہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہو اور اولبرشٹ لاگ ان کیے ہوئے ہو۔ بالآخر ڈریڈ پائریٹ رابرٹس گرفتار ہو گیا۔ اولبرشٹ پر 7 الزامات عائد کیے گئے، جن میں انٹرنیٹ کے ذریعے منشیات کی ڈسٹریبیوشن اور ایک مجرمانہ کاروبار چلانا شامل تھا۔ اس نے تمام الزامات کو غلط قرار دیا۔ مقدمہ 13 جنوری 2015 کو شروع ہوا اور 3 ہفتے تک جاری رہا۔ عدالت میں اولبرشٹ کے وکیل نے کافی دلائل دیے کہ وہ ڈریڈ پائریٹ رابرٹس نہیں ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن جوری نے اسے قبول نہیں کیا۔ 5 فروری 2015 کو وفاقی جوری نے راس اولبرشٹ کو تمام 7 الزامات میں مجرم پایا۔ 29 مئی 2015 کو یو ایس ڈسٹرکٹ جج کیتھرین بی فارسٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ڈریڈ پائریٹ رابرٹس یعنی راس اولبرشٹ کو عمر قید کی سزا ملی۔ ایف بی آئی نے بعد میں اولبرشٹ کے استاد ویریٹی جونز کو گرفتار کیا، جس کا اصلی نام راجر تھامس کلارک تھا۔ اس کو 2015 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کیا گیا۔ 2020 میں کلارک نے بڑی مقدار میں منشیات کی تقسیم کرنے کا الزام مان لیا۔ سلک روڈ کی تحقیقات کرنے والے دونوں بدعنوان افسروں، سابق ڈی ای اے ایجنٹ کارل فورس کو بلیک میلنگ، منی لانڈرنگ اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں 6.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ایجنٹ شان برجز کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی اور بعد میں اس کو ایک اور جرم میں 2 سال مزید سزا ملی۔